ایسا سبب بنا دے جو لوگوں کو قیامت کا یقین ہو جائے۔ تو کہا نادانو تم سمجھو 309 سال تک اصحاب کہف کا جسم سلامت، ان کے کپڑے سلامت، اور ان کی رکھوالی کرنے والا کتا بھی سلامت۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولی اگر قبر میں دفن ہوتے ہیں تو رب کی قسم ان کا بدن تو درکنار، ان کے بدن پر جو کفن ہے وہ بھی ملا نہیں ہوتا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نا، وہ طرز میں تو مولوی صاحب پڑھیں گے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اسے واقعہ آپ نے بہت پڑھے ہیں نا بھائی، کئی اللہ کے نیک بندوں کی جب قبر کھلتی ہے تو ہزاروں سال گزر جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کا کفن بھی سلامت ہے، ان کا جسم بھی سلامت ہے۔ جب اللہ کے ولیوں کا جسم سلامت ہے تب یہ صحبت کس کی تھی؟ اللہ کے ولیوں کی صحبت تھی۔ اس لیے مولا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی تلاش کرو اور نیکوں کی سنگت اور نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ 2 مثالیں میں نے دے دی، 2 مثالیں اور باقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر 4 عورتوں کا ذکر کیا، اہل ایمان کے لیے اور اہل کفر کے لیے۔ رب فرماتا ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما ولم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا مع النار داخلین۔ قرآن کہتا اللہ تعالیٰ نے مثال دی لوگوں کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط خدا کے نبی ان کی بیوی، حضرت ابراہیم کے سگے بھتیجے حضرت لوط، حضرت نوح خدا کے پیغمبر جس کا لقب آدم ثانی، ان کی دونوں بیویاں ان کے اچھے عمل نہیں تھے، وہ قوم مجرم کے ساتھ ہی جب اللہ کا عذاب آیا وہ عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ ارے نبی کی بیویاں ہو کر اگر نبی سے تعلق قائم نہ رکھیں ایمان والا تو پھر وہ ہلاک ہونے والوں میں ہلاک ہو جائیں۔ اور اہل ایمان کے لیے اللہ نے مثال دی کس کی؟ امرت فرعون، فرعون کی بیوی۔ فرعون کون؟ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور مصر کے تخت پر جو ایک ہاتھی کے دانت کا تخت تھا اس پر بیٹھ کر کہتا انا ربکم الاعلیٰ، استغفر اللہ میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ 600 سال کی عمر گزر جانے کے بعد اس کے سر میں سفیدی نہیں آتی ہے، ظالم کے سر میں درد نہیں ہوتا ہے۔ اپنے وزیر حامان سے پوچھتا میں کون؟ حامان کہتا ہے کہ تو مجھے استغفر اللہ خدا لگتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بھائی اگر خدا نہ ہوتا، جھوٹا اس کی خدائی، جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا تو 500 سال گزر چکے ہیں کہ سر میں تکلیف نہیں ہے، سر میں سفیدی نہیں آئی ہے، تو مرا نہیں ہے، اگر تو خدا ہے اس لیے تو زندہ، استغفر اللہ، تو میں کیا کروں؟ کہ اعلان کر دے اپنی جھوٹی خدائی کا۔ اب اس کی جھوٹی خدائی کو کوئی نہیں مانتا تو حال کیا تھا؟ آپ پڑھنا قرآن کریم میں۔ رب فرماتا الم تر کیف ربک بعاد ارم ذات العماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخرها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد فاکثروا فیہا الفساد فصب ربک علیہم صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ رب فرماتا محبوب کیا آپ نے عاد ارم کی قوم کو نہیں دیکھا؟ عاد ہود علیہ السلام کی قوم، وہ ان کا بڑا سردار کون تھا؟ عاد تھا، جس کو عاد ارم کہتے ہیں۔ عاد ارم کے لوگ کتنے لمبے تھے؟ 550 فٹ کے قداور انسان۔ اب ظاہر بات ہے 550 قداور انسان تو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کیا۔ اللہ کا پیغمبر سمجھاتا ہے لیکن وہ نہیں مانتے، تو آخر اس طرف کی ہوا تیز چلی، 7 راتیں 8 دن 8 ایامن تر القوم فی سرا کانم اعجاز نخل خاویہ۔ قرآن کہتا ہے کہ محبوب الحاقۃ والحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ کذب ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود اہلکوا بالطاغیہ۔ اے محبوب حق ہونے والی کیا ہے؟ حق ہونے والی وہ قیامت کے دہلانے والے، دل دہلانے والا ذکر ہے۔ رب فرماتا عاد اور قوم ثمود نے جب خدا کی نافرمانی کی تو ان کی نافرمانی کے سبب سے اللہ کا عذاب آسمان سے قہر کی شکل میں اترا۔
یہ ہود علیہ السلام کی قوم اتنی قداور شخصیت تھی، اس طرف کی تیز ہوا چلی تو خدا کی قسم اس طرح پڑے اور اس طرح تباہ ہوئے جس طرح کھائی ہوئی کھیتی کے دانے زمین میں بسم ہوتے، اس طرح وہ خدا کے عذاب میں بسم۔ اب تاریخان قرآن کا مطالعہ کرو۔ رفرما سمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور وادی سمود میں رہنے والی قوم جب خدا کی نافرمانی کرتی ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جب وہ عذاب سے اور ایک برائی سے چھوتے ہیں تو خدا کے پیغمبر نے کہا ہذی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ولا تمسوها بسوء، اس کو برائی سے مت چھونا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو اتنی توفیق دی تھی، اتنی عزت دی تھی اس قوم کو، لیکن جب خدا کے پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہیں کہ یہ چٹان سے اونٹنے نکالو، اللہ کا پیغمبر اشارہ کرتا چٹان سے اونٹنے نکل کے آتی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا معجزہ تھا، بچہ بھی ساتھ میں ہے، تو فرمایا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی تمہیں حق نہیں ہے، اور جس دن اونٹنی پیے گی تو تمہیں اتنا دودھ دے گی کہ سارے لشکر کو دودھ پورا ہو جائے گا۔ چند دن تک تو حال یہ رہا، آخر قوم کا بدبخت اٹھا جس کا نام قزار بن سالف ہے۔ رسول اللہ نے مولا کائنات کو دیکھا اور آپ نے فرمایا علی کہ دنیا میں سب سے زیادہ دو بدبخت انسان ہیں، ایک وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹا تھا، اور دوسرا دنیا کا بدترین انسان وہ جو تیرے چہرے اور کن پٹی پہ تلوار لگے گی جس سے تیری مبارک داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ پہلا بدبخت دنیا کا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹا، اللہ کا عذاب قہر کی شکل میں آ گیا، شکل میں، اور کالے بادل آئے تو انہوں نے کہا حاضی عارض ممطرنا، یہ بادل ہم پہ برسے گا۔ برصورت آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جن امتوں نے اللہ کی نافرمانی کی، نبی کی نافرمانی کی، حال کیا ہوا، اور اسی بادلوں کے اندر اللہ کا عذاب تھا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم، ان کا حشر کیا ہوا، ان کی عورت کا حشر کیا ہوا۔ رب فرماتا ہے فرعون کی عورت کا مثال دے کر اہل ایمان کے لیے کہ وہ فرعون ظالم بادشاہ جو بندوں کے لیے زمین کھودتا تھا زندوں کے لیے، اور اس بندے کو زمین میں گاڑ کر چومیخے کر دے، ہاتھوں اور پاؤں کے اندر لوہے کی کیلیں ٹھوک دیتا تھا۔ ان کی بیوی کے بارے میں اس کو پتہ نہیں تھا، حضرت آسیہ ان کے محل میں 50 سال تک اس کو پتہ نہیں۔ نبی کریم صلی